بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. محترم بھائیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے اسراء اور معراج کا واقعہ مکمل کیا تھا، اور یہ واقعہ مکمل کرنے کے بعد اس واقعے میں جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو فائدے ہیں، وہ ذکر کرنا میں نے شروع کی تھی، اور بات پہنچی تھی یہاں تک کہ اس واقعے سے ایک اہم فائدہ، ایک اہم سبق یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ رب العزت عرش پر ہے، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. اس کے بعد اب چوتھا فائدہ یہ ہے، اس واقعے سے کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ استدلال کیا کہ مردوں سے توسل، مردوں کا وسیلہ پکڑنا جائز اور درست ہے. وہ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے جب آپ نے انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، اور آپ نے بالضبط یا آپ نے بالتحدید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی لمبی باتیں ہوئیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو نصیحت دیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجئے، جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجئے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستفید ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں نہ تھے، وہ دنیا میں نہ تھے، وہ زندہ نہیں تھے، بلکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو ہمارے بھائیوں، یہ استدلال، یہ دلیل پکڑنا صحیح اور درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، نمبر ایک کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ تھا شروع سے لے کر آخری تک، مکہ سے لے کر بیت المقدس جانا، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی طرف پہنچنا، پھر ایسے ہی واپس ہونا بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے مکہ، یہ بھائیوں اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. جس طرح کی کوئی یہ قیاس نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی کے لیے ممکن ہے کہ ساتوں آسمان تک پہنچ جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے تھے. کوئی استدلال کر سکتا، ادھر قیاس کر سکتا؟ کوئی کہہ سکتا میں بھی ساتوں آسمان تک پہنچ سکتا ہوں، واپس ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے تھے؟ کوئی نہیں استدلال کرتا ہے، ادھر کوئی قیاس نہیں کرتا ہے. تو ایسے ہی بھائیوں، ہم ادھر قیاس نہیں کر سکتے اس معجزہ پر کہ مردوں سے یا جن کا انتقال ہو گیا ان کا وسیلہ پکڑنا درست اور جائز ہے. دوسرا جواب بھائیوں یہ ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، ان کا شمار اس وقت عالم الاموات میں نہ تھا بلکہ عالم الاحیاء میں تھا. تو گویا
ایک زندہ آدمی نے دوسرے زندہ آدمی سے اس نے ملاقات کی اور اس سے استفادہ کیا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کی قیامت کے دن جب تمام لوگ پہنچیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر ایسے ہی ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ پھر عیسیٰ، آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شفاعت طلب کریں گے، تو یہ تمام لوگ زندہ ہوں گے اس وقت۔ تو ایک زندہ آدمی دوسرے زندہ آدمی سے بھائیوں مستفید ہو سکتا ہے، اس کا وسیلہ پکڑ سکتا ہے جس میں وہ استطاعت رکھتا ہے۔ پانچواں فائدہ، موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت دیتے رہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں طلب کیا تھا۔ اس سے ہمارے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو نصیحت دیں، اگر اس میں فائدہ ہے ان کا، چاہے انہوں نے طلب کیا ہو یا نہ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب انسان آپ سے مشورہ لے اور آپ سے نصیحت طلب کرے تو اس کو آپ نصیحت دیں، نہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بغیر اس کے پوچھے ہوئے، بغیر اس کو مشورہ لیے ہوئے، آپ اس کو صحیح نصیحت دیں اور اس کو صحیح مشورہ کریں۔ چھٹا فائدہ بھائیوں، اور یہ بہت مہم فائدہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے، آسمانوں کی طرف لے جانے سے پہلے مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ آپ کو مکہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا، پھر ایسے ہی آسمانوں کی طرف، پھر ایسے ہی واپسی ہوئی بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے مکہ پہنچے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ کیوں نہیں ڈائریکٹ مکہ سے آسمانوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں آپ نے ملاقات کی؟ اس میں بھائیوں دو اہم فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں یہ معنی اور اس میں یہ بات واضح کرنا مقصد تھا کہ جو انسانوں کی قیادت اب تک یہ یہودی کر رہے تھے، اب یہ قیادت منتقل ہونے والی ہے یہودیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف۔ آپ غور کریں سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل پر، آپ غور کریں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں اسراء کا واقعہ ذکر کیا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کا جرم اور یہودیوں کا وہ اعمال اور یہودیوں کی مخالفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا رب العزت نے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، کہ یہ قرآن وہ راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ تو بھائیوں مقصد اس میں یہ تھا کہ انسانی قیادت کے منصب پر اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت فائز ہونے والی ہے، اور یہ قیادت یہودیوں سے بلکہ اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ختم ہو رہی ہے، اور وہ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام یا علیہم الصلاۃ والسلام میں منتقل ہو رہی ہے۔ دوسری حکمت، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف پہنچایا جاتا، لے جایا جاتا، تو درمیان میں کچھ ایسی باتیں نہ ہوتی جو مکہ کے مشرکین آپ سے بطور تحقیق پوچھ سکیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف پہنچ جاتے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس ہو جاتے، تو مکہ کے مشرکین دوسرے دن تحقیق کے لیے کچھ ان کے پاس کچھ سوالات، کچھ شبہات نہ ہوتے۔ لیکن جب آپ نے کہا میں بیت المقدس گیا، تو انہوں نے کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے؟ ہم بھی بیت المقدس پہنچے ہیں، گئے ہیں، اور ہمیں 2 مہینہ لگتا ہے جانے اور آنے میں۔ تو اچھا اب آپ بتائیے بیت المقدس کی کیفیت کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے سوالات کا جواب دے دیا۔ اب ظاہر بات ہے، واضح دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ آپ نے حق کہا اور آپ سچے ہیں، اور اگر آپ اس مسئلے میں سچے ہیں
تو آپ جو کچھ بتا رہے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کر رہے ہیں، تو اس میں آپ سچے ہیں۔ اس طرح اب سبھی لوگوں پر فرض اور واجب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تسلیم کر لیں اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا۔ ساتواں فائدہ اس واقعے اسراء اور معراج سے یہ حاصل ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور نماز کی عظمت۔ غور کریں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت جبریل امین کے ذریعے دنیا میں فرض کیا ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر وہ اونچے مقام پر جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور بغیر کسی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ یعنی یہ عبادت آسمانوں کے اوپر فرض کی گئی اور جبریل امین کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرض کیا۔ اس طرح آپ غور کریں کہ یہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح کی یہ نماز کی اہمیت اور یہ نماز کی فضیلت ظاہر ہے اس واقعے سے، تو ہم بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو کما حقہ یا کما حقہا اس کو ہم ادا کریں، پورا کریں نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ بلکہ جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو معراج میں فرض کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نمازوں میں عروج پیدا کریں۔ آٹھواں فائدہ، ہمارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، کہ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کا میں نے تجربہ کیا ہے، یا ہمارا تجربہ ہے لوگوں کے ساتھ، اور آپ کی امت اس مقدار میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اس سے بھائیوں دو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا جو تجربہ ہے اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے جو تجارب ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے، دوسروں کو مفید کرنا چاہیے تاکہ دوسرے مستفید ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، یہ تجربے کبھی کبھی نظری علوم سے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ان التجربة اقوى في تحصیل المطلوب من المعرفة الكثيرة، بسا اوقات بہت سارے علم کے بنسبت تجربے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ نواں فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ لیا اور آپ نے شربت نہ لی، جبریل امین نے کہا کہ آپ کو فطرت مل گئی، فطرت حاصل ہو گئی، یا فطرت کی راہ بتائی گئی، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام فطرت کا دین ہے، یہ فطرت کے موافق ہے۔ 10واں فائدہ، اس واقعے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صدیق کا لقب جو ان کو حاصل ہوا اس کے وہ مستحق تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور عمر کے بیٹے ابن عمر اور عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور دوسرے طرف پورے دنیا والوں کا ایمان رکھا جائے اور پھر تولا جائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان زیادہ بھاری ہوگا۔ 11واں فائدہ اور یہ آخری فائدہ ہے، یہ واقعہ بھائیو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ عطا کیا تھا، یہ حقیقت میں آزمائش تھی، تمام لوگوں کے لیے امتحان تھا، جس میں مؤمنوں کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کا ایمان مزید قوی ہوا، اور اس کے بالمقابل جو کافر تھے، جو کمزور ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں مزید شک و شبہ پیدا ہوا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ دین کے بہت سے امور، دین کے متعلق بہت سے احکام کو ہم اپنی عقل کے زور سے صرف نہیں سمجھ سکتے، بلکہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہ لائیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھروسہ نہ کریں تو ہم بھائیوں گمراہ ہو سکتے ہیں، بلکہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ایمان لائیں اور اس پر بھروسہ اور اعتماد کریں۔ اگر ہم صرف اور صرف اپنی عقل کی زور سے سمجھنا چاہیں گے بہت سے مسائل کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے بلکہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب جس نے اس اسراء اور معراج کے واقعے میں صرف اپنی عقل کو استعمال کی تو گمراہ ہوا، اور جس نے قرآن و حدیث کی روشنی پر غور و فکر کیا تو اس کو ایمان، ہدایت اور سعادت حاصل ہوئی۔ اور ان کے قدوہ حسنہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہرہما، کہ اگر یہ دین صرف رائے سے ہوتا، صرف عقل سے یہ دین ہوتی تو ہم جو موزوں پر یا جرابوں پر اوپر کے حصے پہ مسح کرتے ہیں، اوپر نہیں مسح کرنا چاہیے بلکہ نیچے مسح کرنا چاہیے، نیچے والا حصہ گندا ہوتا ہے بھائیو، تب بھی ہم اوپر مسح کرتے ہیں، اور اگر ادھر ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے تو نیچے مسح کرتے، نیچے والا حصہ گندا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے۔ یہ واقعہ بھائیوں مکمل ہو چکا۔ اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ذکر کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ عطا کیا تھا۔ یہ معجزہ اسراء اور معراج کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں یہ شامل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا تھا۔ یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، جس سے آپ کی مزید عزت و تکریم ہوئی، اور یہ واقعہ یا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد مؤمنوں کے ایمان میں اضافہ ہوا اور وہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے لگے، اور جو کافر تھے یہ واضح اور بین نشانی، یہ واضح اور بین معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کفر پر مستمر رہے اور انکار کرتے رہے۔ یہ معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور بے شمار حدیثوں میں آیا ہے، یہاں تک کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم میں کہا کہ اس مسئلے میں، اس واقعے میں متواتر حدیثیں ہیں، یعنی بے شمار حدیثیں ہیں۔ مثلا انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس مسئلے میں حدیث آتی ہے، ایسے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس معجزہ کے بارے میں قرآن مجید میں اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ معجزہ تھا انشقاق القمر، یہ معجزہ تھا شق قمر، یہ معجزہ تھا چاند دو ٹکڑے جب ہوا تھا، یہ معجزہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑا کیا تھا۔ ہمارے بھائیوں، یہ عظیم معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور یہ بین اور واضح نشانی تھی تمام لوگوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے ہیں۔ یہ بھائیوں آج کے سائنسدانوں نے بلکہ علماء فلک نے بھی ثابت کیا، جبکہ ہمیں ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ ثابت کریں یا نہ کریں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور بے شمار حدیثیں اس مسئلے میں آ رہی ہیں، تو ہمیں ان کے تجارب، ان کی تحقیق، ان کے ریسرچ کے ضرورت ہمیں نہیں ہے، لیکن تب بھی اگر ان سے یہ مل جائے تو نور علی نور۔ المہم ہم نے ایک کتاب ام لم یعرفوا رسولہم میں یہ واقعہ پڑھا
جو ڈاکٹر زغلول النجار کا یہ واقعہ ہے۔ ڈاکٹر زغلول النجار بہت بڑے عالم فلک ہیں جو مصر ایجپٹ کے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا ایک لیکچر تھا برطانیہ میں۔ موضوع کیا تھا؟ قرآن مجید کے معجزات۔ ایک شخص بعد میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ بیدکوک ہے اور میں کچھ سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر وہ اپنا سبب اسلام بیان کرنے لگا۔ کہا کہ ایک مسلمان نے مجھے قرآن مجید کا ترجمہ دیا۔ گھر پہ پہنچا تو کھولا، نظر پڑی اتفاقاً سورۃ القمر پر، یہی اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو میں نے کہا یار یہ ممکن بھی ہے؟ کہا اپنی عقل سے میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی، اپنی عقل پر اس کو میں نے رکھا تو سمجھ میں بات نہیں آئی، میں نے رد کر دیا اور یہ قرآن یا ترجمے کو بند کر کے رکھ دیا۔ اس طرح دن اور رات گزرتے رہے۔ تو کہا ایک مرتبہ ایسے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ریموٹ سے ایسے بدل رہا تھا تو BBC لندن کا چینل سامنے آ گیا۔ اس میں وہ یہ تھا، جو اناؤنسر تھا وہ کچھ رواد فضا آسرون سے انٹرویو لے رہا تھا اور وہ اناؤنسر کا یہ کہنا تھا کہ اتنے ملائی، اتنے ملینز، اتنے بلینز جو خرچ کر رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں؟ اگر یہی بجٹ کا، اگر یہی اتنی رقمیں جو فضا کے تجارب میں جا کے خرچ کر رہے ہو، اگر یہ فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال بات لمبی ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ لیکن اس تجارب سے، یہ فضا میں جانے سے بہت سے حقائق سامنے آئیں۔ اس نے کہا جیسے کیا؟ تو کہا جیسے کہ یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ یہ چاند جو ہم دیکھ رہے ہیں دور سے، وہ ضرور ایک وقت آیا تھا جس میں یہ چاند دو ٹکڑا ہوا تھا اور اس کے اندر خندق اور وہ سوراخ یا شق کی علامتیں ابھی بھی واضح ہیں۔ یہ سننے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں داؤد موسیٰ میں چوک گیا اور پریشان ہو گیا۔ پھر یہ قرآن مجید کا یہ جو ترجمہ تھا میں نے دوبارہ اٹھایا اور پڑھنے لگا، پھر ایسے ہی اور صورتیں پڑھنے لگا، پڑھتے رہا یہاں تک کہ بالکل مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لائے تھے۔ بہرحال بھائیو، یہ واقعہ کی تفصیل کیا ہے؟ یہ واقعہ پیش کب آیا اور پھر مشرکوں کا موقف کیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ پھر اس واقعے میں جو اہم عبرتیں اور اہم نصیحتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بہرحال یہ واقعہ شروع کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، پہلے بھی یہ بات واضح ہو چکی کہ مکہ کے مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درمیان میں مختلف معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ مثلا کبھی کہتے تھے کہ صفا پہاڑی کو سونے میں بدل دیں، کبھی کہتے تھے مکہ میں جو پہاڑیں ہیں اس کو ہٹا کر آپ یہاں کھیتی والی زمین، کھیت کی زمین مہیا کر دیں تاکہ ہم بھی کھیتی کریں۔ کبھی کہتے تھے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے جو آپ کی تصدیق کرے۔ المہم اس طرح بہت سے سوالات کیا کرتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرنا اور ساتھ ساتھ اور لوگوں کو مطمئن کرنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں بلکہ یہ بناوٹی ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ المہم اس طرح انہوں نے ایک مرتبہ آ کے یہ کہا کہ اچھا، اگر آپ صحیح میں، آپ اگر واقعی میں
اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ایسا ہے کوئی بھی ایک نشانی آپ دکھا دیں تاکہ ہم مان لیں کہ آپ صحیح اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دے۔ جواب میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں بتلا دو آج رات نشانی دکھلائی جائے گی۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلایا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ یہ بھائیوں ابو نعیم کی حدیث ہے جو اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کرتے ہیں، اور صحیح امام بخاری کی ایک اور روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کوئی ایک نشانی، کوئی ایک معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دکھلا دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں ٹکڑوں کے درمیان حرا پہاڑ کو دیکھا۔ حرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ یہ بھائیوں معجزہ نہایت ہی واضح اور صاف تھا، یہاں تک کہ ان مشرکوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کافی دیر تک دیکھا، آنکھ مل مل کر انہوں نے دیکھا، آنکھ کو صاف صاف کر کے انہوں نے دیکھا، کافی دیر تک دیکھتے رہے، پریشان رہے۔ تب بھی انہوں نے کیا کہا؟ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ کوئی بھی معجزہ جب یہ دیکھتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چلتا ہوا یہ جادو ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابن ابی کبشہ کا یہ جادو ہے، یعنی ابن ابی کبشہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جد اعلیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ پھر اس کے بعد کافی دیر تک یہ بحث و مباحثہ کرنے لگے، کافی دیر تک بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کیا ہے تو یہ سبھی لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، سبھی پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ اس لیے بھائی جادو کیا ہے؟ حقیقت میں وہ چیز اپنی جگہ ہوتی ہے۔ جادوگر آنکھوں پر اثر پیدا کرتا ہے شیاطین کے ذریعے، جس سے یہ خیال، یہ وہم آتا ہے کہ وہ حقیقت کی کیفیت کچھ اور ہے، جبکہ وہ حقیقت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کیا تو یہ تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم انتظار کرتے ہیں جب دور دور سے آئیں گے لوگ، خود قریش کے کچھ لوگ سفر میں ہوں گے، تجارت کے غرض سے نکلے ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم پوچھیں گے۔ بعد میں لوگ آتے رہیں اور ان سے یہ پوچھتے رہیں، سبھی نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے بھی اس رات کو دیکھا چاند 2 ٹکڑے میں تھا، تب بھی بھائیوں ان ظالموں نے ایمان نہیں لایا۔ جس طرح کہ فرمایا وَإِن يَرَوْا، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ چلتا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ یہ واقعہ بھائیوں کب پیش ہوا؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہجرت سے 5 سال پہلے، یعنی سن 8 نبوت میں، اور علامہ منصور پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہجرت سے 4 سال پہلے، یعنی سن 9 نبوت میں، اور شیخ صفی الرحمن بارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال پہلے سن 10 یا 11 نبوت میں۔ بہرحال یہ اتنا مہم نہیں ہے، المہم یہ ہے کہ واقعہ پیش ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ یہ عطا کیا تھا، یہ دکھلایا تھا۔ اس واقعے میں جو اہم عبرتیں ہیں، اہم نصیحتیں ہیں، ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ معجزات جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اور رسولوں پر ظاہر کرتا ہے، یہ معجزات لانا
انبیاء کرام کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. آپ غور کریں، ابھی بات ہوئی کہ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کوئی ایک معجزہ ہی دکھائیں، کوئی ایک نشانی دکھائیں، جو بھی نشانی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی بھی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے مرضی، بغیر اللہ تعالیٰ کے چاہے ہوئے کوئی نشانی یا معجزہ ظاہر کرے یا دکھائے. ایسے ہی فرمایا رب العزت نے سورۃ الشعراء میں جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. فرعون نے پیچھا کیا، فرعون اور فرعون کی قوم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کا پیچھا کیا. آگے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی قوم، اور پیچھے فرعون اور فرعون کی قوم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ سمندر تک پہنچے کیا فرمایا رب العزت نے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ جاؤ اب ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ان معی ربی سیہدین. موسیٰ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، ہمیں کوئی راہ دکھلائے گا. غور کریں بھائیو، موسیٰ نے نہیں کہا ہمارے پاس میری لاٹھی ہے، ابھی لاٹھی کا کرشمہ یا لاٹھی سے معجزہ میں دکھاؤں گا. کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو کوئی راہ دکھائے گا، مجھے ہدایت دے گا، مجھے بچائے گا. پھر کہا رب العزت نے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے پس موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنے لاٹھی سے دریا پر مار. پھر انہوں نے جب مارا تو کیا ہوا؟ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا. غور کریں بھائیو، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے ہدایت دے گا، توفیق دے گا، کوئی نجات کا کوئی راستہ، کوئی راہ دکھلائے گا. یہ نہیں کہا ہمارے پاس یہ لاٹھی ہے، ارے بھول گئے ہماری وہ لاٹھی. ایسے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. سورۃ المائدہ میں ذکر کیا، کہا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. پھر غور کریں بھائیو، بار بار بِإِذْنِي، میرے حکم سے، میرے حکم سے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. غور کریں بھائیو، بِإِذْنِي 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی میرے حکم سے، میرے حکم سے، میرے حکم سے، میرے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں اپنا انعام ذکر کیا جو اپنے نبی، اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ مثلا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کلام کرتے تھے جب گود میں تھے، اور ایسے ہی بڑی عمر میں بھی، ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتائیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر کہا، اور اس پر غور کریں، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیماری والوں کو میرے حکم سے، اور جب کہ وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے۔ غور کریں بھائیوں، پھر سے ایک مرتبہ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی تھی، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور جس کو برس کی بیماری ہوتی تھی میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے۔ ہمارے بھائیوں، ان آیتوں پر غور کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر غور کریں، پھر مقارنہ کریں اور ذرا سوچیں ہمارے ان بھائیوں کی باتوں پر جو اولیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بتلاتے ہیں، جس میں ماشاء اللہ تبارک اللہ وہ اولیاء بغیر اللہ تعالیٰ سے سوال کیے ہوئے، بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ہوئے کرامت پر کرامت پر کرامتیں دکھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے صراحت کے ساتھ یہ نہ کہیں کہ یہ اولیاء اپنی اختیار یا اپنی مرضی سے کرامتیں دکھا سکتے، لیکن اگر آپ ان کی باتوں پر غور کریں گے، جو اشارہ کرتے ہیں یا جو واقعات بیان کرتے ہیں، جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، جن قصوں اور کہانیوں کی تلاوت صبح اور شام کرتے ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کا وہ مقام و مرتبہ تھا، بغیر اللہ تعالیٰ کے چاہے ہوئے جب بھی چاہتے تھے کرامت دکھا سکتے تھے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، معجزہ کا زیادہ مقام ہے یا کرامت کا؟ معجزہ کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے کرامت کی نسبت میں، جس طرح کی نبیوں اور رسولوں کا مقام ولیوں سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو ایسے ہی بھائیوں، اگر وہ انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام کے اختیار میں نہیں ہے کہ معجزہ لا کر دکھا دیں، کوئی نشانی دکھا دیں، تو بھلا بھائیوں کیسے یہ ولی کے اختیار میں ہوگا کہ جب بھی چاہے اپنی مرضی سے وہ کرامت دکھا دے۔ دوسرا فائدہ اس واقعے میں یہ ہے کہ ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تو لاکھ معجزات دیکھیں، لاکھ نشانیاں دیکھیں تو ایمان نہیں لا سکتا، چاہے اپنے آنکھوں سے کیوں نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیں، ان مشرکوں کے پاس جن کو ہدایت نصیب نہیں ہے، اگر فرشتوں کو بھیج دیں
اور مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، مردے بھی خطاب کرنے لگیں، بلکہ ان کے سامنے تمام موجودات کو لا کر جمع کر دیں، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے بھائیوں، یہ مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے اپنے آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، بلکہ مردوں کو ان فرشتوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے دیکھ لیں، بلکہ تمام موجودات کو ان کے آنکھوں کے سامنے لا کر جمع کر دی جائیں، تب بھی ایمان لانے والے نہیں، الا ان یشاء اللہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں لوگوں پر حجت قائم کر دی ہے اور دلیل پیش کر دی ہے، انبیاء اور رسول علیہم السلام کو بھیج دیا ہے اور ان کے ذریعے بہت سے معجزات ظاہر کر دیا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد تمام لوگوں پر یہ حجت قائم ہے، ایمان نہ لائیں تو ان کا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ چوتھا اور آخری فائدہ بھائیو یہ ہے کہ شاید ذہن میں یہ بات آئے، یہ شک آئے کہ یہ واقعہ جو پیش ہوا اور چاند 2 ٹکڑے ہوئے، یہ سچ نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ سچ ہوتا تو تمام دنیا والے دیکھتے، اور یہ بات تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں، مختلف کتابوں میں پائی جاتی اور یہ بات منقول ہوتی۔ تو ہمارے بھائی اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1 کہ یہ بات ثابت ہے قرآن و حدیث میں، اور اگر یہ بات قرآن و حدیث میں ثابت ہے تو ہمیں لوگوں کا دیکھنا نہیں ہے ان کی کتابوں میں پائی جا رہی یا نہیں، ان کے مذاہب میں، ان کے ادیان میں یہ موجود ہے یا نہیں، ہم سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن میں اگر یہ بات آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں آ گئی، سمعنا و اطعنا۔ دوسرا جواب بھائیو یہ ہے کہ یہ واقعہ رات میں پیش ہوا تھا، اور رات میں اکثر لوگ سوتے ہیں، اور لوگ یہ خیال نہیں کرتے یا چاند کو برابر تھوڑی دیکھتے ہیں۔ چاند کو گرہن لگتا ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، سوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ واقعہ جب پیش ہوا، بہت سے لوگ سو رہے تھے، غافل تھے، ان کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، انتظار تھوڑی کر رہے تھے مکہ کے مشرکین کی طرح، تو اسی لیے انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر تیسرا جواب بھائیو یہ ہے کہ چاند ایک ہی وقت پورے دنیا میں تو نہیں دکھتا ہے، کہیں دکھتا کہیں نہیں، کہیں دن ہوتا کہیں رات ہوتی ہے، اور جہاں رات بھی ہوتی ہے تو ایک ہی وقت وہ چاند پوری جگہ تھوڑی طلوع ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا جواب بھائیو کہ یہ بات ایسی تو نہیں ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذاہب یا کسی کتابوں میں یہ بات منقول نہیں، منقول ہے۔ اور یہ ایک واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے شیخ البنداری مصر کے بہت بڑے مفسر تھے، جو جامعہ میں جب پڑھتا تھا تو انہوں نے جب یہ قرآن مجید کی یہ سورت کی تفسیر کی تھی تو انہوں نے واقعہ ذکر کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ چائنا میں ایک دیوار کھدائی کے تحت ملی، وہ دیوار یا عمارت پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دیوار یا یہ عمارت اس سال بنی ہے جس سال چاند 2 ٹکڑے میں بٹا تھا، جس سال چاند 2 ٹکڑا ہوا تھا۔ تحلیل کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ 1400 برس پہلے، 14 صدی پہلے یہ دیوار یا عمارت قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔